الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ترجمہ قرآن و مختصر تشریح کے حوالے سے آج ہم اپنی کلاس نمبر 46 کا آغاز کر رہے ہیں۔ کلاس نمبر 46 جو ہے، اس کا آغاز ہم انشاءاللہ سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سے کریں گے اور انشاءاللہ آیت نمبر 68 نمبر آیت تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو 45 کلاسیں ہماری ہوئی ہیں، اس میں ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ہود کی آیت نمبر 35 تک پڑھ لیا ہے۔ اب یہ 46 نمبر جو کلاس ہے، اس میں جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ کافی ساری آیات ہوتی ہیں، ان میں کئی مضامین ہوتے ہیں، لیکن ایک مضمون جو ہے اس کو میں نے یہاں نمایاں کیا ہے۔ اسے جو ہے وہ اس کے ایک آپ کہہ لیں کہ موضوع کہہ لیں، موضوع تو نہیں، بہرحال اس کا عنوان اس کو جو ہے وہ بنا دیا ہے میں نے۔ وہ ہے نسبی رشتہ ایمان اور عمل صالح کے بغیر مفید نہیں ہے۔ یعنی نسب، یہ جو ہمارا یہ نسب چلتا ہے نا، نسب ذات پات تو اور چیز ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ نسل، میری اولاد میری نسل ہے نا۔ تو جس طریقے سے عام طور پر تصور ہے کہ ابا جی بزرگوار تھے تو ان کی بزرگی کا ہمیں بھی فائدہ پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی بھی کتنا قریب کا رشتہ ہو، ایمان اور عمل صالح کے بغیر وہ مفید نہیں ہوگا۔ وہ اس کی آیت نمبر 46 میں ہے، نوح علیہ السلام کے حوالے سے، وہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں یہی سبق کے طور پر اس میں ایک اہم سبق ہے جس کو میں نے پہلے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ سورہ ہود بلکہ سورہ یونس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی۔ اس وقت میں نے ایک حدیث بھی آپ کو سنائی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر تو ایک دم بڑھاپا آ رہا ہے، آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جواب دیا وہ یہ تھا، شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے بوڑھا کر دیا ہے ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے۔ اور یہ وہ صورتیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ایک یونس پڑھ لیا ہے، ہود پڑھ رہے ہیں، آگے بھی یہ آئیں گی صورتیں، یہ کافی ساری ایک جگہ پر صورتیں آ گئی ہیں۔
اصل میں آپ نے اگر یاد رکھا ہے تو میں نے شروع کے اندر بتایا تھا کہ یہ مکہ میں جو قیام ہے اس کا آخری زمانہ ہے. بس آپ یوں سمجھ لیں کہ 10 11 12 سال ہو گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانے میں یہ صورتیں جو ہے وہ نازل ہو رہی ہیں. اور ان میں سابقہ انبیاء جو ہیں ان کا تذکرہ آیا ہے. اور خاص طور پر ویسے تو سابقہ انبیاء کا تذکرہ کئی جگہوں کے اوپر آیا ہے، لیکن یہاں جو ان کا تذکرہ آیا ہے اس میں ایک تو اس بات کو واضح کیا گیا کہ ان انبیاء کی دعوت کو ان قوموں نے قبول نہیں کیا. اب دیکھیں یہی کچھ مکہ میں ہو رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا جا رہا. اب ہم وہ جو چند لوگ جنہوں نے قبول کیا ہے 100 150، اب اگر آپ وہ مجموعی تعداد میں دیکھیں تو آٹے میں نمک بھی نہیں بنتے. تو مجموعی طور پر تو قوم نے جو ہے وہ قبول نہیں کیا. پھر یہ بات کہ انجام کار ان قوموں کے اوپر عذاب آیا جنہوں نے ان پیغمبروں کی یا ان رسولوں کی دعوت جو تھی اس کو تسلیم نہیں کیا یا اس کا انکار کر دیا، اس پر ایمان نہیں لائے. تو اب fill in the blank جیسے کہتے ہیں، یہ fill in the blank ہے پھر کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس قوم کے اوپر بھی عذاب آئے گا کیونکہ وہاں ایسا ہوا تو یہاں بھی آئے گا. اور یہ ویسے حقیقت ہے کہ ہے بات یہی تھی، عذاب نہیں آنا تھا. اگر آپ کو سورہ توبہ یاد ہے وہاں یہ چیزیں میں نے بڑے واضح طور پر آپ کو بتائی ہیں کہ یہاں عذاب تو آیا لیکن ایک دوسری شکل میں آیا. اور اس کا آغاز ہوا بدر سے اور اس کی تکمیل ہوئی فتح مکہ پہ. نتیجہ خواہ وہ نوح علیہ السلام کا عذاب تھا، شعیب علیہ السلام کا عذاب تھا، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کا، یہود علیہ السلام کی قوم کا عذاب، اس کا بھی نتیجہ یہی تھا کہ اس علاقے میں سے جو اس دعوت کو قبول نہیں کرنے والے تھے ان کا وجود ختم ہو گیا. اور فتح مکہ کے بعد سن 10 تک پہنچتے عرب میں سے بھی جو ایمان نہیں لائے تھے ان کا وجود ختم ہو گیا. برابر ایک بات ہے، عذاب کا ایک دوسرا طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اختیار فرمایا. تو یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بڑے پریشان تھے کہ میری قوم، اور یہ بات نوٹ کر لے، رشتہ داریاں تو ہیں نا، ایک ہی برادری ہے، ایک ہی خاندان ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے سے آگے بن جاتا ہے نا. تو بہرحال ایک ہی خون ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو ایک داعی حق جو ہے اس کی خواہش تو یہ ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، اقارب ہیں، ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان ہونے لگے. اور جو آپ نے فرمایا کہ میں ان صورتوں کے مضامین جو ہیں ان کی وجہ سے شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے انہوں نے پریشان کر دیا. بہرحال نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ ایسا ہم نے پچھلی کلاس کے اندر بھی جو ہے وہ پڑھ لیا ہے. اب البتہ اب اس سے آگے ہم شروع کرنے لگے ہیں. فرمایا وَأُوحِیَ إِلَىٰ نوح، وحی کر دی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، پیغام بھیج دیا گیا نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، بے شک اب تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے کہ جو ایمان لا چکا. یعنی اب یہ دیکھیں کتنا عرصہ نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے نا، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نوح اب جس کسی نے بھی ایمان لانا تھا وہ لا چکا ہے، اور اب اور مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو اب تو افسوس نہ کرنا، غم نہ کرنا
جو جو وہ کرتے رہے، جو انہوں نے کیا اس کے اوپر آپ افسوس نہ کرنا، اب یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ ان کے انجام کے اوپر افسوس نہ کرنا۔ یہاں نوٹ کر لیں، بات وہی ہے، آپ یہ سمجھے کہ وہ جو نوح علیہ السلام کے مخاطبین تھے وہ تو کوئی ہندوستان کے رہنے والے تھے، اور نوح علیہ السلام پاکستان کے رہنے والے تھے، ایسے نہیں تھے۔ اس زمانے میں تو دنیا اتنی تھے ہی نہیں، اپنا ہی قبیلہ تھا، اپنی برادری تھی، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز میں اپنا ہی قبیلہ برادری تھی نا، مکے والے اپنا قبیلہ برادری ہے نا، بعد میں اس میں مدینے والے شامل ہوئے یا کوئی اور شامل ہوئے نا۔ تو اسی طرح نوح علیہ السلام کو یہ نہیں کہ کہیں دور جا کر وہ دعوت دے رہے تھے جی مرے مرے نہیں مرے تو ہمیں کیا، یہ بات نہیں تھی۔ جس طرح ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ ہماری اپنا خون ہے، ٹھیک ہے، اپنے بھائی بند، یہ چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی سوچ اور طرح کی ہوتی ہے، لیکن جس آدمی میں وسعت ہوتی ہے نا وہ سوچتا ہے کہ ہمارے یار اپنے ہی لوگ ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، چلیں میں وہ رہنمائی کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں گورنمنٹ سرونٹ تھا، اور چونکہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی تو شادی سے پہلے جو ہے نا وہ آدمی اسی طرح ہی ہوتا ہے، اکھڑ سا ہی، کہ ہمیں نوکری کی کیا مجبوری ہے، کریں گے نہیں کریں گے نہیں سے، تو وہ میں ایسے ہی کرتا تھا۔ تو وہ جو میرا انچارج تھا وہ مجھے پکڑ کے لے گیا ایک بڑے آفیسر کے سامنے کہ اس کو سزا دینی چاہیے۔ اچھا، اس نے، مجھے آج بھی اس کے الفاظ یاد ہیں، اس نے کہا کہ سزا تو اس کو دے دیں گے، آپ یقین کریں اس نے اپنا بازو ایسے کیا، اس نے کہا یہاں سے پکڑ لو وہاں بھی میرا جسم ہے، یہاں سے پکڑ لو یہاں بھی جسم میرا ہی ہے، یہاں بھی میرا جسم ہے، یہ ہمارا ہی ایسا ہے، اس کی اصلاح کرو۔ حالانکہ میری اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی آگے پیچھے، فرسٹ ٹائم میں اس کے سامنے پیش ہوا تھا۔ اس نے کہا سزا دینا تو آسان ہے، لیکن یہ اپنا وجود ہے، اپنا جسم ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہذا یہ اب اگر وہ اتنی مطلب ہے کہ دور کی سوچ ہے، جس کی میرے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، برادری کا نہیں، کوئی فرسٹ ٹائم میں اس کے سامنے جا رہا ہوں، مجھے آج بھی اس کی بات نہیں بھولی، تو اب جو ایک برادری والا آدمی ہے تو لازماً اس کی سوچ کے اندر یا پھر اپنی اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کیوں نہیں آئے گی؟ تو یہ اب اس کے اوپر جب وہ افسوس نہ کرنا، ٹھیک ہے، وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بناؤ کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں کے سامنے، مطلب یہ ہے کہ ہماری ہدایت کے مطابق، وَوَحْيِنَا، وحی کے مطابق، ہماری ہدایت کی روشنی میں کشتی جو ہے وہ بناؤ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور میرے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، بات نہیں کرنی ظالموں کے بارے میں۔ اب یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا نا، کہ جب ان کو سزا مل رہی ہوگی تو اس وقت دل میں وہ بات آ سکتی ہے کہ ہماری برادری ہے، ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارا ہی خون ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور میرے ساتھ مخاطب نہ ہونا، میرے ساتھ بات نہ کرنا ظالموں کے بارے میں۔ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بنا رہا تھا یا بناتا رہا، ظاہر ہے وہ کون سا ایک منٹ میں بن جانی تھی، اس میں کئی ٹائم لگا ہوگا نا، وہ کشتی بناتا رہا۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی کبھی گزرتے
ان کی قوم کے سردار اس کے پاس سے، یعنی نوح علیہ السلام کے پاس سے وہ جو ہے وہ گزرتے، ساخروا منہ، تو اسے مذاق کرتے، پنجابی کے اندر ٹچراں کر دے، ہنستے، جاتے جاتے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ کر جاتے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کشتی تو بہرحال پانی میں ہی چلتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پانی کے کوئی امکان نہیں تھے، دور دور نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ایک کشتی تو بنا رہا پر پتہ نہیں کتنے چلائے گا۔ اس طرح کی وہ باتیں جو وہ کرتے تھے، ان کے ساتھ ہنستے تھے ایک دوسرے کو۔ وہ کہتے ہوں گے نا کہ بھی پہلے تو ہم کہتے ہی تھے کہ ان کے ذہن کو کچھ ہو گیا ہے، اب تو یہ صاف ہی پتہ لگ گیا کہ ہو ہی گیا ہے۔ قال ان تسخروا منا، تو نوح علیہ السلام کہنے لگے اگر تم ہم پر ہنستے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو پھر ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم اب ہم پر ہنستے ہو، یعنی ہمارا بھی ٹائم آنے والا ہے تو ہنس لو جیسے کہتے ہیں کہ پھر ہم بھی ہنسیں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا، مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، کس کے اوپر آتا ہے رسوا کر دینے والا عذاب، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس کے اوپر جو ہے وہ اترتا ہے یا نازل ہوتا ہے دائمی عذاب، ٹھہرا رہنے والا عذاب۔ ایک تو ہے نا کہ جلدی سے آیا نکل گیا، نہیں، وہ رہے گا ایک ٹائم تک۔ اب یہ ابھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ کئی جگہوں کے اوپر پانی آیا ہوا ہے نا، آپ جب تک امن میں ہیں اور آپ کو جو ہے وہ چیز پتہ نہیں ہے، محسوس بندہ کر ہی نہیں سکتا، وہی کر سکتا ہے جس پر آئی ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا۔ ذرا بیٹھے ایک دم جو ہے وہ سامان خراب ہو گیا، گھر خراب ہو گیا، کسی کے گر گئے، ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں کب تک وہ پانی یہ وہاں سے نکلے گا، پھر وہ جانے کے قابل ہوں گے یا وہ رہنے کے قابل ہیں نہیں ہے، مسائل ہیں۔ تو یہ بیٹھا بٹھایا بندہ بھئی وہ پانی کے آنے سے پہلے کو ان کو وہ آرام سے بیٹھے تھے نا اپنی اپنی جگہوں کے اوپر، کوئی کسی کو پریشانی تھی۔ اب ہمیں بھی بس ایسے پانی آ گیا، پانی آ گیا، ہمیں کیا پتا پانی آ جائے تو بنتی کیا ہے۔ آپ کہاں لے کر جائیں گے اپنے گھر کی بیٹیوں کو، اپنے عورتوں کو کدھر لے کر جائیں گے، بچوں کو کدھر لے کر جائیں گے؟ مہمان تو آپ کو ایک دو دن بعد ہی جب وہ تھک جاتے ہیں جن کے آپ مہمان جاتے ہیں۔ وہ آج کل تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ صبح کا مہمان شام تک نہ جائے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ بہ ہی گیا منجی ڈا کے۔ تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کوئی اسے حلوہ چاول کھلانے ہیں نا، وہ پہلی ڈش کے طور پر ہی بنا کر کھلا دیں تاکہ یہ اس کی مہمانداری ہو جائے، یہ جائے چلا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جب آ جاتی ہے اور اسی کے اوپر آپ قیاس کریں غزہ والوں کو، یا ابھی اب ایران کے اندر وہ سب کچھ ہو رہا ہے، افغانیوں نے بھی بھگتا ہوا ہے، خدا نخواستہ یہ ہمیں بھگتنا پڑ جائے، ٹھیک ہے نا، تو ان ساری چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور پتہ لگ جائے گا کہ کس کے اوپر جو ہے وہ اترتا ہے ٹھہرا رہنے والا عذاب۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، حتیٰ کہ جب ہمارا امر آ گیا، حکم آ گیا اللہ کہتا ہمارا، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور جو تھا اس نے جوش مارا۔ یہ تنور پنجابی میں جو تندور کہتے ہیں نا، اردو میں تنور کہتے ہیں، اور ویسے عربی میں بھی تنور ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے روٹیاں لگاتے ہیں نا، پکاتے ہیں۔ اب اللہ عالم، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو پانی کا آغاز ہوا وہ کسی تنور سے ہی ہوا ہو۔ اصل میں تندور بھی دو کی طرح دے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو اوپر آپ زمین کے لگاتے ہیں، عام طور پر جو، خیر اب تو کام ختم ہو گیا، ہمارے گھروں میں جو عورتیں روٹیاں لگاتی تھی نا، کھڑی ہو کر لگاتی تھی، تو وہ اوپر ہی لگا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔
تو اس سے پہلے میں نے تندور دیکھے ہیں، وہ زمین کے اندر گاڑے ہوئے ہوتے تھے، وہ بیٹھ کر روٹیاں لگتی تھی، بلکہ اس میں بہت نیچے تک چلی جاتی تھی اور ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلے شاید یہاں سے شروع ہوئے ہوں گے، اب اس طرح کی صورتحال بن گئی. تو اگر وہ زمین میں گڑا ہوا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی کسی تندور میں سے جو ہے وہ پانی کا آغاز ہوا ہو. اور ورنہ یہ ہے کہ وہ جو چشمہ زمین سے جب پانی پھوٹتا ہے، اصل میں تو پانی زمین سے پھوٹا، اور جب زمین سے پھوٹتا ہے تو اس کی شکل بھی تندور جیسی ہوتی ہے نا، وہ کھوٹے جیسے کہہ لیں، وہ ایک تندور جیسی ہوتی ہے، بس جو کچھ بھی ہے. تو اس وہاں پانی کا جو وہ آغاز ہوا، وفارت تنور، اور تنور نے جوش مارا، پھوٹ نکلا پانی. کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، تو ہم نے کہا کہ اس میں سوار کر لو ہر چیز کا جو ہے وہ جوڑا، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اہلک گھر والوں کو بھی، اہل و عیال کہتے ہیں نا، اہلک اپنے گھر والوں کو بھی. اچھا، یہاں ہر چیز سے مراد جو ہے وہ یہ آپ سمجھیں کہ جی مچھر کا بھی جوڑا رکھا ہوگا، اس چیز کا نہیں. وہ مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کو بتایا، جن کی نسل کا خطرہ تھا وہ بچ نہیں سکے گی، باقی تو کئی ساری چیزیں بچ جاتی ہیں نا. تو وہ بس ان کو اللہ کی جو حکمت میں تھا وہ ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے. تو وہ اہلا کا، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں بٹھا لینا، الا من سبق علیہ القول، سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں پہلے سے ایک بات بتا دی گئی. قول بات ہو گئی، یعنی جس کے بارے میں پہلے سے یہ، یعنی تیرے گھر والوں میں سے جس کے بارے میں پہلے بات ہو گئی ہے. اور وہ تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو بیوی تھی اور ایک بیٹا تھا. اس کے بارے میں وَمَنْ آمن، اور جو بھی ایمان لایا اس کو بھی بٹھا لے. یعنی ایک فرمایا کہ ہر چیز کا جوڑا جو ہے وہ اس میں رکھ لے، اور اپنے گھر والوں کو اس کے اندر جو ہے وہ بٹھا لے. اور اس میں ایک استثناء بھی بیان کر دیا کہ تیرے گھر والے سارے نہیں، بلکہ جس کے بارے میں پہلے بتا دیا وہ نہیں جائے گا. اور دوسرا جو بھی ایمان لایا اس کو اس میں سوار کر لے. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں تھے ان کے ساتھ ایمان لانے والے مگر تھوڑے ہی. یہ روایات میں 12-13 کا لفظ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے اپنے بیٹے تھے جن میں سے 3 بیٹے تھے، کو ان کی بیویاں ہوں گی، یا کوئی باقی زیادہ کا تعداد بھی آتی ہے، کوئی 70-80 سمجھ لیں زیادہ. وہ مختلف روایات ہیں. اس میں پھر یہ مطلب یہ ہے کہ اصل کے اندر وہ بنی اسرائیل کی روایات میں سے پھر اس طرح ہو جاتی ہے نا چیزیں. یہاں بہرحال کم از کم اتنا تو اللہ نے بتا دیا، الا قلیل. یہ جو الا قلیل جو ہے نا، یہ بہت تھوڑے کے لیے آتا ہے. وقال ارکبوا فیہا، تو جو ہے وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ، فیہا، اس میں بیٹھ جاؤ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ اب کشتی میں. قال ارکبوا فیہا، تو فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جاؤ. بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اور اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے. ان ربی لغفور الرحیم. اور یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ کیونکہ یہاں آ کے بات واضح ہوگی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. یعنی یہ اس کی رحمت ہے کہ اب کشتی کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ بچا رہا ہے.
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی چلتی رہی ان کو لے کر، یعنی اپنے سواروں کو لے کر، پہاڑ جیسی موجوں میں، پہاڑوں جیسی موجوں میں۔ یہ سمندر کا سفر اگر کیا ہو تو اس آدمی کو جو ہے وہ پھر ان چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ بڑی بڑی جو ہے وہ لہریں آتی ہیں، اور جب آتی ہے تو آپ جیسے سمجھے یہ مکان اونچے اونچے اونچے، جس طرح مکان ہو اس طرح آ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ تو چونکہ کشتی جو ہوتی ہے نا وہ پانی قریب آ کر کشتی اوپر اٹھ جاتی ہے نا تو پانی نیچے آ جاتا ہے، ورنہ اگر وہ اسی لیول کے اوپر جمی رہے گی تو پانی تو جائے گا اس کے اوپر سے، تو کشتی اونچی ہو جاتی ہے اس وقت لہر کے ساتھ، اس لیے بچ جاتی ہے۔ جہاز اونچا ہو جاتا ہے نیچے سے پانی جب گزرتا ہے نا۔ تو وہ پہاڑوں جیسی موجوں کے اندر جو ہے وہ چلتی رہی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ تھا اس وقت ایک کنارے کے اوپر۔ اب یہ وہ بات پھر جو ہے وہ شروع سے آغاز کیا کہ جب وہ کشتی چلنے والی ہوگی یا لوگ بیٹھ گئے ہوں گے تو اس کا ایک بیٹا بھی جو ہے وہ تماشا دیکھتا ہوگا کہ آپ بہ کے جا رہے ہیں پتہ نہیں کدھر، تو وہ کہیں سائڈ پہ کھڑا ہوگا نا۔ تو نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ تھا کنارے کے اوپر، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹا سوار ہو جا تو ہمارے ساتھ اور نہ ہو جا کافروں کے ساتھ، یعنی کافروں کے ساتھ نہ رہے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو وہ کہنے لگا مجھے جو ہے وہ پناہ، میں پناہ لے لوں گا، سآوی الی جبل، میں پناہ لے لوں گا پہاڑ کی طرف، یعنی پہاڑ کے اوپر پانی ہے نا، پانی پہاڑ بہت اونچے ہیں، وہ پہاڑی علاقہ ہوگا نا، تو اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اس کا اتنا کیا خطرہ ہے۔ یا سے مونی من الماء، اور وہ پہاڑ بچا لے گا مجھے اس پانی سے۔ کالا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج عاصم بچانے والا، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی بچانے والا، کوئی تحفظ دینے والا نہیں ہے، الا من رحم، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر وہ رحم کرے۔ اور ایسے ہی بات چیت ہو رہی تھی، وحال بینہما الموج، تو ان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ ہو گیا ڈوبنے والوں میں سے۔ وکیلا، ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی، لیکن جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ بات شروع ہوگی، یہ ڈوبنے والے کی وہ اینڈ اللہ نے پہلے بتا دیا یہاں۔ وکیلا یا ارض ابلعی ماءکی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زمین نگل جا اپنے پانی کو، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تھم جا۔ یہ پانی سٹارٹ تو ہوا تھا نا نیچے سے، پھر اوپر سے بارشیں ہونے لگ گئی، تو بس پھر وہ بن گیا سلسلہ۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی خشک ہو گیا، پر پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا ہوا خشک ہوتے ہوتے۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور کام ہو گیا مکمل۔ کون سا کام مکمل ہو گیا؟ عذاب دینے والا کام، یہ بھی ایک کام ہی ہے نا۔ تو جو امر جاری ہوا تھا وہ پورا ہو گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ،
اور وہ جا لگی، یعنی وہ کشتی جا لگی جودی پہاڑ پر۔ یہ جودی پہاڑ جو ہے نا، یہ دو ملکوں کے درمیان ایک لمبا اور بڑا وسیع سلسلہ ہے۔ جودی پہاڑ جو ہے نا، وہ ہم تو سمجھتے ہیں کوئی ایسے ایک ہی ہوگا، جس طرح ہم کیٹو کہتے ہیں۔ کیٹو، اب وہ کیٹو کی ایک تو وہ چوٹی ہے نا، کہ پہاڑ تو بہت علاقے میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے یہ آذربائیجان اور ترکی کے درمیان، اور یہ ایسے پہاڑ ہیں کہ جہاں انسان کا جانا جو ہے وہ دشوار ہے، ناممکن ہے۔ ویسے جہازوں سے، اوپر سے ہوائی جہازوں سے، یا اس طرح آج کل خیر ڈرون آ گئے ہیں، وہ کشتی ڈھونڈنے کی کوشش لوگوں نے کی ہے، لیکن وہ نہیں ملی۔ ظاہر ہے اتنے بڑے علاقے میں کس جگہ وہ پڑی ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کشتی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ سورہ عنکبوت میں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 15 میں یہ مضمون آیا ہے کہ وہ کشتی ایک نشانی ہے، کسی وقت ظاہر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ فی الحال جس طرح وہ فرعون جو ہے اس کو بھی ایک نشانی بنایا، اسی طرح اس کشتی کو بھی ایک نشانی بنایا۔ تو بہرحال وہ اس وقت کہیں پانی جو اتنا اونچا آ گیا تھا تو کوئی پہاڑ کے اوپر ہی جا کر وہ اس نے لگنا تھا، وہاں لگ گئی۔ وکیلا بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا دوری ہے، لعنت ہے ظالموں کے لیے، دور کر دیے گئے یہ ظالم، مٹا دیے گئے ظالم۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اب یہ وہ جو بیٹا غرق ہو رہا تھا نا، غرق ہو گیا، وہ اس وقت وہاں سے بات شروع ہو رہی۔ اور پکارا نوح علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب کو، فقال، اور کہا رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، ان وعدک الحق، اور بے شک تیرا وعدہ حق ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو جو ہے وہ سب سے بڑا فیصلہ ساز ہے۔ ذرا دیکھیں، نوٹ کریں، کیا کہہ رہے ہیں کہ تو سب سے بڑا فیصلہ ساز ہے، تیرے فیصلے کو چیلنج نہیں میں کر رہا، یعنی میں تیرے فیصلے کو نہ غلط کہہ رہا ہوں نہ اس کو چیلنج کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہے، جیسے بندہ کہتا ہے کہ بس میرے ایک خلش سی ہے تھوڑی بہت، کہ یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، باقی تو فیصلہ ساز ہے، انت احکم الحاکمین، فیصلہ کرنے والوں کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اس سے آگے کون فیصلہ کرنے والا ہے کہ میں کسی اور عدالت میں چلا جاؤں کہ جی یہ فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر ذرا نظر ثانی کریں؟ نہیں، انت احکم الحاکمین۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑا سبق ہے جی۔ یہاں سبق یہ ہے کہ اللہ کے سامنے پیغمبر اس طرح بات کرتے ہیں، تو آپ کا پیر کیسے کرے گا؟ جب پیغمبر اللہ کے سامنے اس طرح بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ تیرے فیصلے کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، انت احکم الحاکمین، اور پھر تیرا وعدہ بھی حق ہے۔ یعنی وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والے جو ہیں ان کا تحفظ ہوگا۔ تو جو ہے نا وہ اب یہ مسئلہ ہے سیدھی، اور یہ بھی نہیں کوئی سیدھی کوئی کسی کی سفارش بھی کی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب اصل کے اندر دیکھیں ہماری کیا ضرورت ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، جب ہم کوئی حرام نہیں چھوڑنا چاہتے، کوئی منکر نہیں چھوڑنا چاہتے، تو پھر ہمیں پیر کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اللہ کا تو یہی طریقہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، پیر اس سے آسانی بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ورنہ دیکھیں نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، وہ بھی ہم نے پڑھنا ہے تو بات کھل جائے گی کہ تو نے یہ کیا بات کر دی، تو نوح علیہ السلام معافیاں مانگنے لگ گیا فوراً، سمجھے۔
تو پھر ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن سے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس طرح تو کوئی چھوٹنے والی بات نہیں لگتی. تو وہ پیر جو ہے، اب میں کہا کرتا ہوں پھر دو چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک پیر یا تعویل، اس کی تعویل کوئی نہ کوئی رستہ، ٹھیک ہے نا. تو کوئی تعویل کا نکال لی یا کوئی پیر پھاڑ لیا، اس نے کوئی جو ہے وہ ہماری مشکل آسان کر دی. وہ مشکل تو اس نے یہاں آسان کر دی ہے، تو جا کر تو آخرت کے اندر اصل فیصلہ ہونا ہے نا. یا اپنے طور پر کوئی تعویل جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کر لی کہ ایسے نہیں ہوگا ایسے ہوگا. تو لہٰذا خام خواہ تعویل کر کے اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے. تو خام خواہ اس طرح کسی پیر کی تسلی یا کسی کی بھی تسلی کے اوپر نہیں رہنا چاہیے. اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ توحید راسخ ہو جائے گی. اسی روشنی میں پھر آپ ہر چیز کو جب وہ دیکھیں. آخر یہ کیوں بتایا؟ نوح علیہ السلام اللہ کے کتنے پیارے پیغمبر تھے، تو یہ اللہ اس میں سے حذف بھی کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا، ذکر ہی نہ کرتا. بھئی آج جو ہمیں فکر کرنی پڑتی ہے کہ یار اس سے تو نوح علیہ السلام جو ہے ان کی شان کم ہوتی ہے، آدم کی شان کم ہوتی ہے، اس نے دانا کھا لیا اور اللہ نے پھر اس کے اوپر جب وہ گرفت کی. تو ہم جب بیان کرتے ہیں، وہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ ہم جب کسی پیغمبر کی بات بیان کرتے ہیں نا، تو وہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تو اللہ ہے، وہ جس طرح مرضی بات کر لے، لیکن ہمیں کرتے وقت جو ہے وہ وہی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں اسے یہاں تلاش کرتا ہے، تو میرا بیٹا کدھر گیا؟ تو وہ دوسرا بیٹا کہتا ہے کہ وہ ادھر کو جا رہا تھا، اور کہندا اور پوچھا نو وہ کدھر منہ چکی پھردا ہے. ہن کیا وہ جا کے انہوں اسی طرح ہی پوچھے گا کہ تو کدھر منہ چکی پھردا ہے؟ وہ اس سے بڑا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لہذا اس نے تو جا کر اسی طرح کہنا ہے کہ ابا جی کہتے ہیں کہ تسی کدھر تشریف لے جا رہے ہو. ٹھیک ہے. یہ اصل میں ہمارا ترجمہ جو ہوتا ہے نا وہ اس وجہ سے اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. باقی وہ اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں. تو ہم نے حساب اللہ کو دینا ہے، یہ نوٹ کر لیں، حساب ہم سے کس نے لینا ہے؟ اللہ نے لینا ہے. لہذا اس کے حساب سے تیاری کرنی ہے. وہ کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں الحمدللہ، وہ مطلب یہ ہے کہ وہ جمعے کے اندر میرے وہ جہاں میں پڑھاتا ہوں، کہتے یار تسی تو کوئی راہ چھڈ دے ہی نہیں نا. تو میں اسے کہتا ہوں کہ قرآن کو پڑھو، اللہ نے اسی میں رستہ بتانا ہے. اگر میں کوئی رستہ آپ کو بتا بھی دوں گا تو اگر وہ رستہ ہوا ہی نہ، تو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا وہ رستہ ہے ہی نہیں، پھر کدھر جاؤ گے؟ تو نوح علیہ السلام کہنے لگے فقال رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرے اہل بیت میں سے ہے. ان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ بھی بالکل حق ہے، میں اس پر بھی کوئی جو ہے وہ شبہ نہیں رکھتا. وانت احکم الحاکمین، اور تیرا فیصلہ بھی جو ہے اس سے آگے کا فیصلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. ظاہر ہے تسی نے اپنے فیصلے کے ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ غرق کیا. کالا، یہ ہے وہ جس کو میں نے کہا نا کہ اس کے اندر جو مضمون میں نے ہائی لائٹ کیا یا عنوان کے طور پر، کالا یا نوح، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلک، بے شک یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. بیٹا ہے، اولاد بھی ہے، لیکن یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل صالح نہیں تھے.
اچھا یہاں بات ایک نوٹ کر لیں جی، زیادہ تر علماء، وہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا نا کہ جب بھی پیغمبر کی بات آتی ہے یا اس طرح اتنے آئے گی نا، تو پھر وہ جو جب بیان کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ کئی ساری چیزوں کا لحاظ کر کے اس کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو زیادہ تر علماء جو ہے نا انہوں نے یہی لکھا، مفسرین نے یہی لکھا کہ بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں اللہ نے اس کے ایمان کی بات نہیں کی، اللہ نے کہا اس کے عمل اچھے نہیں تھے. انہ عمل غیر صالح. میں نے دونوں چیزیں آپ کو اسی لیے جواب بتا دی ہیں کہ جو ہے نا وہ. اچھا یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیں، بیوی کا تو پتا ہے نا کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی، اس کی درخواست بھی نہیں کی کہ وہ میری بیوی، حالانکہ وہ بھی تو گھر والی ہے، اہل میں سے ہی ہے نا، اس کی درخواست بھی نوح علیہ السلام نے نہیں کی. واللہ عالم. میں ایک بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایمان کے بھی دو درجے ہیں نا، ایک اقراروں باللسان ہے، دوسرا تصدیقوں بالقلب ہے، ٹھیک ہے. منافقین بھی ایمان کے دعوے دار تھے لیکن اللہ نے ان کے ایمان کو ایمان نہیں مانا، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال نوح علیہ السلام نے جو بات کہی وہ کیا کہی؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیوی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ میری اہلیہ ہے، بیٹے کے بارے میں کہا، ٹھیک ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ بتا دی ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ اگر تھا بھی، واللہ عالم اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن میں نے جیسے بتایا کہ علماء تو کہتے ایسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے عمل صالح نہیں تھے. لیکن چلیں وہ یہ تو نوح علیہ السلام کا معاملہ نا، تو یہاں تو آپ تعویل کوئی بھی کر لیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہی ہیں. لیکن ہمارے لیے تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ منیر کے عمل صالح نہیں ہے، ماسٹر صاحب کے عمل صالح نہیں ہیں، ان کے لیے کیا تعویل کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ عمل بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا، عمل کی ہے. اور چار چیزیں سورہ اثر میں فرمائی ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چار چیزوں کے بغیر تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے. تو فرمایا کہ انہ عمل غیر صالح، اور اسی سے یہ سمجھ لیں کہ پیر بے شک کامل ہی ہوگا، بیٹا کے عمل اچھے نہیں ہیں نا. بے شک وہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے، اس کے عمل کیسے ہیں؟ پہلے تو جس کو آپ نے پیر سمجھتے ہیں اس کے عمل کیسے ہیں؟ صالح ہیں نہیں ہیں؟ جیسے وہ پیر، آج کل تو پیر وہ ہوتے ہیں جن کو نماز بھی نہیں آتی اور جن کو قرآن تو بالکل ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. اب وہ دور زوال ہے، اور اس میں مسجدوں کے اماموں کو جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، انہوں نے نہیں پڑھا ہوا. لیڈر راہبر تو وہی ہے نا، وہ یہ بات کہیں گے کہ یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے، ان کو تسی آگے تک کرا کرو. میں کہتا ہوں چلیں ختم بھی ہو جائے گا، نہیں ختم ہو جائے گا تو میں ختم کر دوں گا. آپ کسی مولوی کو فری پابند کر لیں کہ تو ہر ہفتے آ کے یہاں جو ہے وہ 2 گھنٹے درس دیا کر، ٹھیک ہے نا. کسی کو لے آئیں، یہاں نہیں تو اپنے گھر بلا لیں، ٹھیک ہے نا. اگر وہ کر جائے پابندی تو پھر آپ کہنا کہ بھی کر لیتے ہیں. نہیں، وہ کہ 2-4 دفعہ تو آ جائے گا، زیادہ نہیں آئے گا. انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے عمل صالح نہیں تھے. آگے نوٹ کریں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. یہ ہے اللہ
فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ سوال کیا؟ دعا ہی ہے نا بھئی، اللہ سے تو دعا ہی کرنی ہے نا، تو دعا کرنے سے پہلے بھی کیا ہے؟ تمہارے پاس علم ہونا چاہیے۔ کون سا علم ہونا چاہیے؟ کہ میری دعا بن دی بھی ہے کہ نہیں بن دی۔ ایویں انہیں بعد دعا منگی جا رہے ہیں۔ میں اپنے بارے کہہ رہا، نوح علیہ السلام بارے نہیں کہہ رہا، مطلب کوئی بندہ ہے سمجھے، مطلب میں دعا انہیں واہ منگی جا رہے ہیں۔ اللہ کہندا دعا منگن تو پہلا اپنے علم نال سوچ، تیرے کو علم ہے کہ تیرا یہ حق بندا دعا کرن دا؟ تو جنت منگی جانا ہے، کام نہیں کردا سیدھا، تیرا یہ حق بندا؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے وہ سوال نہ کرنا جس کا جو ہے وہ تجھے علم نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے سے پہلے، دعا کرنے سے پہلے اپنی دعا کو ہر سائڈ سے جو ہے وہ علم کے ذریعے سے جو ہے وہ جانچ پرکھ لے کہ میرا یہ حق بنتا ہے، میرا یہ منہ بنتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار میں کہڑے منہ نہ دے کول جاواں گا، عام طور تے کہندے نہیں یار میں تے او دی گل فلاں ٹائم نہیں مننی سی تے میرے کول ہن کیڑا، میں کس منہ نہ دے کول جاواں۔ انی آئزوں کا، اور بات یہی نہیں ختم ہوئی، انی آئزوں کا کیا ہے؟ نصیحت، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں جو ہے وہ تو جاہل کا جو لفظ ہے نا تھوڑا ہماری زبان میں سخت ہے، یہ سمجھ لیں۔ جاہل کہتے ہیں جذباتی کو۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ایک آدمی جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے وہ عقل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، منطق عقل سوچ کے، اور ایک کرتا ہے جذبات کے تحت۔ تو جذبات عام طور پر برادری کے لیے، بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے یا کسی حوالے سے آ جاتے ہیں نا، تو وہ مطلب یہ ہے کہ جذبات کو غالب نہیں آنے دینا اپنی سمجھ پر، عقل پر، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی دعا، ایسا سوال کرو کہ جو ہے وہ جذبات کے سے مغلوب ہو کر، تو دوبارہ ایسا نہیں کرنا، اللہ کہتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں آگے نوح علیہ السلام کا طرز عمل اور ہمارا طرز عمل۔ قال رب انی اعوذ بک، انہوں نے کہا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، کس بات پر؟ ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں دوبارہ تجھ سے کوئی ایسی دعا مانگوں، کوئی ایسا سوال کروں کہ جس کو میں نے پہلے جانچا پرکھا نہ ہو، علم یعنی بغیر علم کے جو ہے وہ جذبات کے تحت ہی میں کوئی جو ہے وہ سوال کر دوں یا دعا کر دوں، میں پہلے اس کو جو ہے وہ علمی طور پر جو ہے وہ جانچوں گا، پرکھوں گا، پھر میں جو ہے وہ دیکھوں گا کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ کرنے والی بات ہے تو کروں گا، نہیں ہوگی تو نہیں کروں گا۔ لیکن یہ جو کر لی ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر یہ تو نے مجھے اب معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي، اور تو نے میرے اوپر رحم نہ کیا، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں تو ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں۔ یہی بات آدم علیہ السلام نے کہی۔ یہ کیوں بیان کرتا ہے اللہ؟ ہمیں ہی سمجھانے کے لیے کرتا ہے نا، ہماری رہنمائی کے لیے کرتا ہے۔ میں وہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں ذرا، یونس علیہ السلام کا واقعہ کتنی دفعہ اللہ نے بیان کیا۔ اللہ معاف بھی کر دیا پھر بھی بیان کرتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں، پھر چار بندے بلا کر ان کے سامنے وہ بات کریں، تو وہ بیٹا جڑا تہاڈا کرے گا نا تہاڈے نال، تسی کہیو کہ میں تو معاف کر دیتا، وہ کہے گا تو معاف کیتا۔ لیکن یہ اللہ کہتا ہے میں معاف کر کے تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ تمہاری رہنمائی کے لیے بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اکم من الخاسرین، تو میں تو پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کیلا،
یا نو، تو اللہ نے فرمایا اے نو اہبط بسلام منا، اتر جاؤ ہماری طرف سے امن ہے، سلامتی ہے، وبرکات علیک، اور تیرے اوپر برکتیں ہیں۔ یہ بھی بہت اہم چیز آ رہی ہے جی، اس کو بھی نوٹ کر لیں، وبرکات علیک، اور تیرے اوپر برکتیں ہیں، وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں پر بھی، یا ان گروہوں پر بھی، یا ان قبیلوں کے اوپر بھی، ممن معک، جو تیرے ساتھیوں میں سے ہوں گے۔ یعنی اب آگے جو نسل چلنی ہے وہ کہاں سے چلنی ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں سے چلنی ہے نا، تو پھر آہستہ آہستہ وہ بھی گروہ بن جائیں گے، امتیں بن جائیں گی، تعداد ہو جائے گی نا ان کی بھی، پھر بڑھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وبرکات علیک، تیرے اوپر بھی برکت ہے، وعلی امم ممن معک، اور ان گروہوں پر بھی جو تیرے ساتھیوں میں سے جو ہے وہ آگے پیدا ہوں گے۔ لیکن ساتھ ایک بات اللہ بتا رہا ہے، وہ امامن، اور ان میں سے وہ امتیں بھی ہوں گی، وہ جو پیدا ہوں گے نا، ان میں سے وہ امتیں بھی ہوں گی، وہ گروہ بھی ہوں گے، سنمتعہم، جن کو ہم دنیا کا مال متا تو دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر وہ بھی ہماری جانب سے عذاب علیم کے مستحق بن جائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آج یہ جو کشتی میں بچنے والے ہیں، ان کی آگے نسلیں جب پیدا ہوں گی نا، تو ان میں ایسے گمراہ بھی پیدا ہو جائیں گے، گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، اور اتنے گمراہ ہو جائیں گے کہ جیسے آج ان کے سامنے وہ ڈوبے ہیں، پھر ان کے ڈوبنے کا وقت آ جائے گا، وہ بھی عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ تو یہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں جی ایک دفعہ اصلاح ہو جائے تو پتہ نہیں اصلاح برقرار رہتی ہے، ایک دفعہ تو ایک بندے کا بھی نہیں پتا ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی ایک زندگی کے ایک حصے کے اندر بڑا تقوی والا ہوتا ہے، دوسرے حصے میں بدماش بنا کھڑا ہوتا ہے، یا ایک حصے میں بدماش ہوتا ہے، پھر جا کر آخری عمر میں بڑا وہ تسبیح پکڑ لیتا ہے تو داڑھی رکھ لیتا ہے، تو اس وقت پھر وہ بڑا نیک بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک بندہ بھی ایک حالت پر برقرار نہیں رہتا تو کوئی قوم معاشرہ کیسے جب رہے گا؟ لہذا یہ اصلاح کا کام بھی مسلسل ہے۔ تو یعنی وہ تو تیرے ساتھ جو کشتی میں بیٹھ کر بچنے والے ہیں، ان سے جو آگے نسلیں چلیں گی، ان میں سے بعض وہ بھی پیدا ہو جائیں گے جو ان ڈوبنے والوں کی طرح عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی دیکھیں جی باپ اتنا بڑا نیک تھا اور بیٹا ایسا، تو یہ ہونا کوئی ناممکن بات نہیں ہے، ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا انت ولا قومک من قبل ھذا، نہیں جانتے تھے نہ آپ کی قوم اس سے پہلے، یعنی یہ ہم نے نازل کیا ہے یہ واقعہ تو آپ کو بھی پتہ لگا، آپ کی قوم کو بھی پتہ، مکے والوں کو بھی پتہ لگ گیا، تو پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ بعض پیغمبروں کے واقعات وہ جانتے تھے، لیکن یہ نوح علیہ السلام کا یہ پھر علاقہ دوسرا تھا نا، اس وجہ سے پھر ان کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے۔ فَاصْبِرْ، تو آپ صبر کریں، یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے صبر کریں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ واقعات آپ کو سنائے اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ ڈٹے رہیں، اپنا کام جاری رکھیں، اور والعاقبۃ ان العاقبۃ للمتقین، انجام نتیجہ آخر کار متقی جو ہے وہ فلاح پائیں گے، یعنی یہ ناکام رہیں گے۔ آپ بھی ثابت قدم رہے، اور یہ نوٹ کر لیں کہ یہ چیزیں بتائی اس لیے جا رہی کہ اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہے نا، ان کو ثابت قدمی میسر آئے۔ اب یہ وہ جو پیچھے بتایا تھا کہ تیری نسل میں سے یا تمہارے ساتھ کشتی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کئی
گروہ پھر گمراہوں کا پیدا ہو جائیں گے. تو اب ایک پھر گمراہ پیدا ہو گیا اور وہ قوم ہود. وہ بچے ہوئے ہیں وہی نوح علیہ السلام کے ساتھ. ان کی آگے چلتی چلتی نسل ہود علیہ السلام کے اوپر پہنچ کر پھر عذاب کی مستحق ہوگی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو ہم نے. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبدیت اختیار کرو، اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دو. میں یہ عبادت کہہ دوں تو پھر ہمارا تصور بڑا محدود ہو جاتا ہے. عبادت بس نماز روزہ، پھر حلال کھانے کا کوئی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، نماز جو پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لیا، داڑھی رکھ لیا، اب آرام کھاتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، بیٹی بہن کو ایسا نہ دو. عبادت ہے پوری زندگی اللہ کی فرما برداری جاؤ، اس کے مطابق زندگی گزارنا. کالا یا قوم عبد اللہ، تو انہوں نے بھی کہا ہے لوگوں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کہ عبد بنا لو، اللہ کی عبدیت، اللہ کی غلامی، اور پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری جاؤ کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اور اس کے سوا تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے. ان انتم الا مفترون، اور جن کو تم الہ سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تم گھڑ کر بیٹھے ہوئے ہو، وہ سچے نہیں ہیں. ان انتم الا مفترون، وہ گڑھے ہوئے ہیں، جھوٹ کے ہیں، وہ کوئی فائدہ نہیں دینے والے. یا قوم لا اسالکم علیہ اجر، اور اے میری قوم میں اس کے اوپر تم سے کوئی تنخواہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی، بے شک میرا اجر، میری تنخواہ یا میرا جو بھی کہہ لیں معاوضہ، بدلہ، وہ تو وہی دے گا، وہی دینے والا ہے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ میں تم سے کیا لینا ہے؟ یعنی میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں اور پھر بھی تو ہر وقت تمہیں یہی سمجھانے میں لگا ہوا ہوں، تو تم ذرا غور کر لو میری بات کے اوپر. یا تو یہ ہو کہ تمہیں یہ ہو کہ اس کو یہ مفاد ہے اور یہ اپنے مفاد کی وجہ سے لگا ہوا ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم توبہ کر لو اپنے رب سے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی جانب رجوع کرو. توبہ کر کے رجوع کرو، یعنی پہلے تو اپنے سابقہ گناہوں سے معافی مانگ لو. آج میں معافی مانگتا ہوں، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرو. معافی تو مانگتی نہیں، تو پھر رجوع کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو. یرسل السماء علیکم مدرارا، اور وہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارشیں کرے گا. موسلا دھار یعنی موسلا دھار تو سمجھتے ہیں نا آپ. آج کل مسئلہ یہ بن گیا کہ لوگوں کو، خیر یہ تو لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، لیکن آج نئی نسل جو آ رہی ہے نا اس کو اردو کا بھی نہیں پتہ چلتا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور وہ بڑھا دے گا تمہاری قوت میں اور قوت، یعنی تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا اور قوت تمہیں دے دے گا اور اولادیں دے دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور دیکھو مجرموں کی طرح رخ نہ پھیرو. قالوا، تو وہ کہنے لگے یا ہود ما جئتنا ببینہ، وہ کہنے لگے اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آیا ہے. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، اور ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں اپنے آلہہ کو، اپنے الہوں کو تیرے کہنے پر. ان قولک یعنی تیرے کہنے نال تو نہیں ایسی چھڑنے لگے نا. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تیری بات ماننے والے نہیں، تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں. ان نقول، ہم تو ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارا کہنا یہ ہے کہ
تیرے اوپر اسیب کر دیا ہے ہمارے معبودوں نے بری طرح، یعنی وہ کوئی اسیب جادو شادو اس طرح کا، یعنی ان کا کوئی تیرے اوپر اثر ہو گیا ہے، کیونکہ تو ہر وقت ہمارے معبودوں کی، ہمارے آلہہ کی مخالفت کرتا ہے نا، تو بس پھر انہوں نے تجھے کچھ سزا کے طور پر جو ہے وہ کوئی ایسا تیرا دماغ پھیرا ہے کہ تو بس اب یہی کرتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ قال انی اشہد اللہ، تو ہود علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہنا، تم کو بھی گواہ بناتا ہوں، انی بری مما تشرکون، کہ جن کو تم نے معبود بنایا ہے میں ان سے بری ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جن کو تم سمجھتے ہو کہ ایسے انہوں نے جو ہے وہ مجھے شیپ میں مبتلا کر دیا، بلکہ یہ آیت، یہ الفاظ آگے جا کے پورے ہوں گے۔ انی بریوں مما تشرکون من دون ہی پر یہ بات ختم ہوگی کہ میں بری ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو من دون ہی، اللہ کے علاوہ۔ اچھا یہاں دیکھیں جہاں بھی آئے گا اللہ کے علاوہ، کہ اللہ کے علاوہ، ایک یہ کیوں بلا کہ وہ اللہ کو مان کر ان کو مانتے ہیں، مکے کے لوگ بھی اللہ کو مان کر مانتے ہیں، بیت اللہ ہے، جب اس کے متولی ہیں تو کیسے اللہ کو نہیں مانتے؟ تو ہم بھی ایسے ہی مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، ساتھ کسی تیسرے کو بھی مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی ہے، بس وہ تیسرے کی پہچان کرنی ہے، اللہ رسول کے بعد وہ جو تیسرا ہے نا اس کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی وہ نفس بھی ہو سکتا ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، ٹھیک ہے نا، وہ یہ نہ سمجھیں وہ ایسے بھی ہیں جن کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو بت پڑے ہوئے تھے، لیکن سینوں کے اندر کی تصویریں، سینوں کے اندر جو بت ہیں ان کو کیسے پہچاننا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ فقیدونی جمیعا، تو سب مل کر میرے خلاف جو ہے وہ اقدام کر لو، یعنی جن کو تم سمجھتے ہو کہ جنہوں نے مجھے اسیب میں مبتلا کیا ہے، تم سب مل کر جو ہے وہ میرے خلاف تدبیر کر لو، ثم لا تنظرون، اور پھر مجھے اس میں کوئی مہلت نہ دینا۔ یہ ہم نے ابھی پیچھے بھی پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، غالباً پچھلی کلاس میں تھا وہ یا اس سے پہلے تھا، کہ وہ مجھے اب صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، وہاں بھی اسی طریقے سے تھا کہ چیلنج، ٹھیک ہے، وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تھا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم سب مل کر جو ہے وہ میرے خلاف اپنا جو بھی کرنا کر لو، اپنی ساری وہ جمع کر لو تم تدبیریں، تو اسی طرح انہوں نے کہا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اور میں تو تم سب کے مقابلے میں توکل کرتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب پر، یہ رب تو ہے، میرا بھی ہے تمہارا بھی ہے، میں تو اس پر توکل کرتا ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، اور کوئی بھی جاندار چیز نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ہر ایک کی چوٹی، پیشانی، یہ مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم والوں کو ہی ملتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ موڑو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میں پہنچا چکا، ابلاغ کر چکا، میں تبلیغ کر چکا جو میں دے کر بھیجا گیا تھا۔ ذرا نوٹ کر لیں جی یہ بات ہے،
میں اکثر اس بات کا جو ہے وہ آپ سے کہتا ہوں، لیکن جب آپ کے سامنے قرآن نہیں ہوتا تو اس وقت پتہ نہیں آپ کو یقین آتا ہے کہ نہیں آتا۔ جب آپ کے سامنے یہ یقین ہے تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز کی ہود علیہ الصلوۃ والسلام کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ ما ارسلت بہ الیکم، جو میں میری طرف بھیجا گیا، جو میں دے کر بھیجا گیا، جو میری طرف وہی ہوا، اس کی میں نے تبلیغ کر دی۔ تو اصل تبلیغ جو ہے، پیغمبروں کی تبلیغ جو ہے، وہ ہے قرآن کی تبلیغ، اللہ کی وحی کی تبلیغ ہے، پیغمبروں کی تبلیغ، ہر پیغمبر کی، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔ فقد ابلغتکم ما ارسلت بہ الیکم، تو میں ابلاغ کر چکا، میں تبلیغ کر چکا۔ کس چیز کی تبلیغ کر چکا؟ ما ارسلت بہ الیکم، جو میں دے کر بھیجا گیا تھا تمہیں پہنچانے کے لیے، تمہیں تبلیغ کرنے کے لیے، تو میں تو پھر کر چکا تمہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ بھگتو گے تم ہی۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا۔ مطلب کیا ہے؟ جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا، تمہیں تباہ کرے گا، تو وَيَسْتَخْلِفُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، دوسروں کو لے آئے گا۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ویسے قرآن کریم میں یہ مضمون جو ہے دوسروں کو اللہ لے آئے گا، یہ 6 جگہ پہ آیا، ویسے 7 جگہ پر ہے، لیکن ایک صورت میں 2 جگہ بھی ہے۔ میں ذرا اس کو گن دوں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 57 میں، سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں، سورہ انعام کی آیت نمبر 133 میں، سورہ نساء کی بھی آیت نمبر 133 میں، سورہ ابراہیم میں 2 دفعہ آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 19 میں، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کو کسی کی مجبوری نہیں ہے۔ سورہ محمد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ نے کہا کہ اگر تم کھڑے نہیں ہوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ تمہیں ہٹائے گا اور لے آئے گا۔ تو اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو ہم کو بہت ضروری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر پریشانی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں سزا اسی طرح ہی دے رہا ہو۔ بھئی اللہ کے سزا کے مختلف طریقے ہم نے پیچھے پڑے ہیں نا، اور ایک سزا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے مال کے ذریعے سے تمہیں دوں گا، تمہاری اولادوں کے ذریعے سے تمہیں دوں گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور جب وہ تمہیں ہٹائے گا، تمہاری جگہ دوسرے لائے گا، تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کے اوپر نظر رکھتا ہے، تمہارے اوپر اس نے نظر رکھی ہوئی ہے، ہر چیز کو اپنی نظر میں رکھتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، تو اب اللہ کہتا ہے کہ نظر تو رکھی ہوئی تھی اللہ نے، تو جب آ گیا ہمارا امر، حکم آ گیا، نجینا ہودا والذین آمنوا معہ برحمت منا، تو بچا لیا ہم نے، جس طرح نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو بچایا تھا، اسی طرح ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور بچا لیا ان کو ایک بڑے سخت عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ عاد تھے، یعنی یہ قوم عاد تھی جس کی بات ہو رہی ہے، جہادوا بآیات ربہم، جنہوں نے مخالفت کی تھی بے آیات ربہم، اللہ کی آیات کی۔ ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو میرے رب نے مجھے دیا، میں اس کی تبلیغ کر رہا ہوں، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ وجحدوا بآیات ربہم، اور انہوں نے انکار کیا، مخالفت کی اپنے رب کی آیات کی۔ وَعَصَوْا رُسُلَا، اور نافرمانی کی رسولوں کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے پیروی کی، اتباع کی ہر سرکش کی، ضدی کی۔
اچھا یہ بات نوٹ کر لیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو کس کی بات مانی؟ فرعون کی۔ قوم فرعون نے فرعون کی مانی نا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو کس کی مانی؟ اس کی نمرود کی۔ بس یہی بات ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی تو لیڈر چاہیے بھائی۔ یہ دنیا ہمارے مسئلے ہیں، عام آدمی جو ہے نا وہ تو چلیں گزارا کرتا ہے، جس نے کوئی کاروبار کرنا ہے اسے بھی مسئلے پیش آنے ہیں بھائی۔ جس نے بس چلانی ہے تو اس کو پھر پولیس سے واسطہ پڑنا ہے، ڈاکوؤں سے بھی واسطہ پڑنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی ایسے بندے بھی چاہیے جو اس وقت اس کے کام آئیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک آدمی تھا میرے ساتھ، تو وہ مجھے بتانے لگا کہ بٹا، یہ بٹا اینٹوں والا بٹا جو ہے نا، وہ اس کے فوائد بتانے لگا۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار پھر تو دل کردہ بٹھا ہی لا لو۔ پھر میں نے کہنے لگا یہ بٹھا بہت اوکھا کام ہے، اسے بدماش بھی رکھنے پیندے آ، تو بدماشاں تو بغیر بٹھا نہیں چلتا۔ مطلب یہ مسئلہ ہے جب آپ نے معاشرے میں، جب وہ اللہ کی بات نہیں ماننی تو ان کی تو ماننی ہے نا بھائی۔ کسی ایم پی اے کی مانو گے، کسی اور کی مانو گے، کسی نہ کسی کو تو سہارا بناؤ گے نا، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھتے نہیں کتنے کتنے بڑے مولوی ہوتے ہیں، کتنے کتنے بڑے عالم ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، وہ تعلقات بنا کر رکھتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے مریداں دے کام بھی کروانے آن گے تو انہوں نے کہا آپ کرا لینے ہیں، اداں دا ہی کسی نو قابو کیتا وہ تھرو کروا لین گے، وہ کام مریض دا ایمان اور پکا ہو جائے گا۔ ہاں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ہود کی بات نہیں مانی، اور جو سردار تھے ان کے سرکش ضدی ان کے پیچھے لگ گئے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی بات مانی، اور یہی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے بھئی۔ قرآن کی بات نہیں مانو گے تو کسی کی تو مانو گے، کسی کے ساتھ تو چلو گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم کہو کہ جی نہیں میں معاشرے میں بھی رہوں اور کسی کی بات مانوں بھی نہیں، یہ تو نہیں ہوتا۔ کسی نہ کسی کو تو ووٹ ڈالنے جاؤ گئی، کسی نہ کسی کو تو زندہ باد کہو گئی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور جس وجہ سے پھر اس دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت مسلط کر دی گئی، تھوپ دی گئی لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی۔ یعنی میں ایک بات اس وقت آپ سے کرتا ہوں، دین کی بات کرنے لگ جائے نا تو جان کی بڑی مطلب یہ ہے کہ فکر ہوتی ہے کہ یار مسئلہ بن سکتا ہے۔ آج کل ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں اور ایسے کہتے ہیں۔ اب دیکھیں انڈیا کے اندر لوگوں نے، وہ 31 لوگوں نے خود پھانسی لی۔ انڈیا کے اندر جو ہنگامے ہوئے آپ کو پتا ہے نا، ہاں، وہ کہاں سے شروع ہوا؟ 31 لوگوں نے خود اپنی جان لے لی، ٹھیک ہے نا؟ اور بھئی یہ میں، وہ تو ہندو تھے جو بھی تھے، میں کہتا ہوں اگر مسلمان یہی جان اگر اللہ کے رستے پہ دے تو کتنی قیمتی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے بھی کسی بس کے نیچے آ کے مر گیا، کسی جو ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی تو اس طرح مر گیا۔ یہ ابھی جو یہ پانی آیا ہے تو میں سن رہا تھا، وہ 129 کا فگر اس نے بتایا تھا کہ 129 آدمی مر گئے۔ 129 آدمی کبھی خالصتاً دین کے لیے کھڑے ہو کر مر جائے نا تو اب پوری دنیا کے اندر جب وہ پتہ لگ جائے کہ جی 129 لوگ جب وہ مر گئے۔ تو بس اصل کے اندر بات یہی ہے، شیطان ہمیں اس طرف تو آنے ہی نہیں دیتا، یہاں قربانی نہیں دینے دیتا۔ تو جو قربانی دیتے ہیں پھر وہ کچھ کر بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ابھی ہمارے سامنے ہی ہے نا یہ بات کہ وہ مودی جو ہے وہ نہیں مانتا تھا، آخر اس نے جان چھڑائی ہے وزیر کا استعفیٰ لے کر۔ تو فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، کھڑے ہوں لیکن حق کی خاطر کھڑے ہوں، کسی ظالم اللہ کے دشمن کی خاطر اپنی جان نہ گوائیں بالکل۔
اس کا کوئی فائدہ نہیں. حقوق کے لیے ٹھیک ہے کھڑے ہو جائیں، لیکن حقوق سے بھی ایک بڑی بات ہے اللہ کے لیے کھڑے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی. الا ان عادن کفروا ربهم، آگاہ ہو جاؤ، یہ عاد، قوم عاد نے کفر کیا تھا اپنے رب کا. الا بعدا لعاد قوم ہود، دور کر دی گئی قوم عاد، جو قوم تھی اصل میں ہود علیہ السلام کی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اسی طریقے سے ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف. آپ دیکھیں ہود علیہ السلام کی قوم کے بعد کچھ عرصہ جو بچ گئے تھے وہ پیچھے آ گیا نا، کہ ہم نے ہود علیہ السلام ایمان والوں کو بچا لیا. جیسا وہ کچھ عرصہ کے بعد چل کر وہ ان کی تعداد کافی ہوئی، تو وہ کہانیاں تو ان کے اندر چلتی ہوں گی نا، کہ ایسے پیچھے سیلاب آ گیا تھا، پیچھے طوفان آ گیا تھا، پتھروں کی بارش ہو گئی تھی، 7 دن چلتی رہی تھی آندھی، 7 دن جو ہے وہ 7 دن 7 راتیں. بات تھی اسی طرح کی تھی ان کو، لیکن اس کے باوجود گمراہ ہو گئے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ہے میری قوم کے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت، اللہ کی عبودیت میں دو، اللہ کی غلامی میں دو، پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو، اس کا نام عبادت ہے. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور اس کے سوا تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے. وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، پھر اس نے تمہیں بسا دیا زمین کے اندر. وَاسْتَغْفِرُوهُ، اور اس سے استغفار کر لو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اس کی جانب رجوع کرو. دیکھیں جب بھی آتا ہے توبہ کر کے رجوع کرو. اگر توبہ نہیں کرنی تو پھر رجوع کرتے رہو، یہ تو سیدھی بات ہے. توبہ کرو، فاستغفروا ثم توبوا الیہ، استغفار کرو، معافی مانگو، چھوڑو، اور پھر اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کرو. ان ربی قریب مجیب، اور بے شک میرا رب بہت جلد دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. قریب، بہت قریب ہے، بہت نزدیک ہے. اور مجیب کہتے ہیں نا وہ اجاب، تو بہت جلد جواب دے دیتا ہے. یعنی جو دعا مانگے اس کی دعا کا اس کو جلدی رپلائی مل جاتا ہے. قالوا یا صالح، تو وہ اب قوم آگے سے کہنے لگی، اے صالح، قد، اچھا جب وہ جلدی سن لیتا ہے تو پھر کسی کو جا کر کیا ضرورت پڑ جاتی ہے کہ جی، ٹھیک ہے نا، پھر تو کسی مزار پر جا کر جو ہے وہ کیا ضرورت پڑ جاتی ہے، کسی مردہ پیر کے پاس. ویسے چلیں ٹھیک ہے دعا آپ کسی کو کہہ دیں، لیکن اس میں بھی میں آپ کو یہ بتا دوں، جو دعا، تکلیف آپ کو ہے، ضرورت آپ کو ہے. جو دعا آپ کے دل سے نکل سکتی ہے وہ میرے دل سے نہیں نکل سکتی، ٹھیک ہے نا. میں تو بس واجبی سی ہے کہ دعا کر دوں گا. الفاظ ہو سکتا ہے بڑے مسجع قسم کے، اور بڑے جو ہے وہ آپ کو سمجھے کہ یہ جنت میں چھوڑ کر ہی آیا میرے باپ کو، ہیں؟ لیکن یہ بات سمجھ لیں، جو دعا بیٹا کرے گا اپنے باپ کا جنازہ پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، وہ بڑے سے بڑا کوئی مولوی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. اس کے دل میں کیا آئے گا؟ وہ تو روز جنازے پڑھاتا ہے. وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ہسپتال کے اندر جو ہے وہ تو ہر وقت ہی مریضوں کا علاج کرتا ہے، وہاں لوگ مرتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. روتا کون ہے؟ ماں کو ڈاکٹر روتا ہے، اس کو رونا آتا ہی نہیں ہے. خود مانگو، تکلیف تمہیں ہے تو خود مانگو اپنے رب سے. اور اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں. اور پھر قبروں پہ جا کے مانگتے ہو تو اس نے کیا دینا تمہیں؟ یہ لاہور جا کر دعا مانگی ہے، یہ
پاک پتن جا کر مانگی ہے، یہ لال شہباز جا کر مانگی ہے۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب جو ہے وہ قریب ہے اور جواب دیتا ہے۔ کالو یا صالح، تو وہ کیونکہ یہی وہ قریب والے سے نہیں مانگتے تھے ہاں، جس طرح مکے والے بھی قریب والے سے نہیں مانگتے تھے، دور والوں سے مانگتے تھے نا۔ تو اب وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، کالو یا صالح، تو وہ انہیں کہنے لگے اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس سے پہلے تو ہماری امیدوں کا مرکز تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اے بچہ جڑا نا یہ ساڈا کچھ نام روشن کرے گا، یہ وہ ہونہار برپا کے چکنے چکنے پات، شاید اس طرح کوئی ایک ہوتی تھی نا، تو یعنی وہ ہونہار ہے، تو انہوں نے کہا تیری ساری ہونہاری ساڈے اتنے ہی آ گئی ہے۔ قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اور یہ سمجھ لے پیغمبر بڑے ذہین قسم کے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بناتا تھا جو بڑے ذہین ہوتے تھے، آؤٹ سٹینڈنگ قسم کے ہوتے تھے اپنے معاشرے میں، لوگ مانتے تھے کہ یہ ایویں نہیں ہے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو اب منع کرے گا ہمیں اس سے جن کی عبادت کرتے رہے، جن کی عبودیت اختیار کرتے رہے ہمارے باپ دادا، اب تو ہمیں ان کی عبودیت سے نکال کر ایک اللہ کی عبودیت میں لائے گا۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم تو شک میں مبتلا ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جو تم ایک الہ کی طرف دعوت دیتے ہو نا، اس کے بارے میں ہمارا دل نہیں ٹھکتا، یہ ہمارا دل وہاں ہی ٹھکتا ہے جا کے، پیر کو سجدہ کر کے جھکتا ہے، اس سے مانگ کر ہی ہمارا جھکتا ہے، ٹھکتا ہے دل، ادھر نہیں ٹھکتا ایک طرف۔ کالا یا قوم ارائیتم، تو اب صالح علیہ السلام کہنے لگا ہے میری قوم کے لوگوں، تم ذرا دیکھو تو صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں پہلے ہی اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر تھا، یعنی فطرت و سلیم تھی، اور تم میرے اوپر ناز بھی کرتے تھے، پیچھے آ گیا نا، ناز بھی کرتے تھے۔ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت بھی عطا کر دی، یعنی میرے اوپر وحی بھیج دی، مجھے پیغمبری دے دی۔ فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، تو کون میری مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کرنے لگ جاؤں، یعنی میں تمہاری بات مان لوں، تو پھر مجھے کون اس سے جو وہ بچائے گا۔ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَقْصِيرٍ، اور تم تو میرے نقصان میں ہی اضافہ کرو گے، یعنی تم تو مجھے اللہ سے جو ہے وہ نقصان والا ہی بناؤ گے اگر میں تمہاری بات مانوں، تمہارے پیچھے لگ جاؤں۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، وہ نشانی مانگتے تھے، وہ اونٹنی والی بات ہے، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی۔ فَذَرُوهَا، بس اس کو پھرنے دو، آزاد ہے یہ۔ تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ، اللہ کی زمین میں سے جہاں چائے کھائے، جہاں سے پیے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور بری نیت سے اسے ہاتھ نہ لگانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ اگر تم اس کو منع کرو گے، مارو گے، اپنے کھیت سے یا اپنے چراگاہ سے ہٹاؤ گے، تو پھر یہ تمہیں ایک بہت جلد عذاب آ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی اونٹنی کی۔ فَقَالَ، تو اس کے اوپر صالح علیہ السلام نے کہا تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اب کھا پی لو، چر چگ لو اپنے گھروں میں 3 دن اور۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، اب یہ وعدہ جو ہے یہ پورا ہی ہو کر رہے گا، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا، یہ یقین دہانی پوری ہو کر رہے گی، 3 دن سے زیادہ مہلت نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، تو جب آ گیا ہمارا امر حکم، نجینا صالحا والذین آمنوا،
اب دیکھیں صالح علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والے بچا دیے گئے، برحمت منا ومن خزی یومئذ، ہماری رحمت سے اور اس دن کی رسوائی سے، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بچا لیا ان کو۔ ان ربک هو القوی العزیز، اور بے شک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جو ہے وہ بڑا قوی ہے اور غالب آ جانے والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان ظالموں کو پھر ایک، یعنی 3 دن پورے ہوئے تو آ پکڑا ایک چنگاڑ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اوندے پڑے تھے، مودے منہ پہ ایسی گئے اپنے گھروں میں، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے لگتا تھا یہاں رہتے ہی نہیں تھے انسان، یعنی یہ اجڑے دیار ہی تھے۔ الا ان سمودا کفروا ربہم، آگاہ ہو جاؤ، قوم سمود نے اپنے رب کی ناشکری کی، کفر کیا۔ الا بعدا لثمود، آگاہ ہو جاؤ، قوم سمود دور کر دی گئی، مٹا دی گئی، دفع کر دی گئی۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات